معزز ناظرین السلام علیکم۔ پازیٹیو پلس میں آپ کو خوش آمدید۔ پازیٹیو پلس کا مقصد آپ کو مثبت سوچ اور مثبت طرز عمل کے اصولوں سے روشناس کروانا ہے تاکہ آپ ان اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے معیار زندگی کو بہتر اور بلند کر سکیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم پازیٹیو تھنکنگ پر ہی بات کریں گے کہ یہ سوچ دراصل کیا ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ دراصل ایک جو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر جیسے کمپیوٹر میں ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کا ایک ہارڈ ویئر ہے۔ یہ انسان جو اس کا جسم ہے، فزیکل جو باڈی ہے، یہ ہارڈ ویئر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے کمپیوٹر میں ایک آپریٹنگ سسٹم چلتا ہے، ایک ونڈوز ہم انسٹال کرتے ہیں یا لینکس ہم انسٹال کرتے ہیں اور وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کمپیوٹر کو چلاتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر بھی ایک سافٹ ویئر کام کرتا ہے جس کو ہم ذہن کہتے ہیں، جس کے مختلف حصے جیسے شعور لا شعور ہے، اور یہ بھی کمپیوٹر کے ریم اور ہارڈ ڈسک کی طرح کام کرتے ہیں۔ بلکہ جیسے کمپیوٹر کو بعض اوقات فارمیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح میں کہا کرتا ہوں کہ انسان کے بھی بعض ایسے نیگیٹو تھاٹس جو ہوتے ہیں جو اس کو تنگ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں بڑی سائیکولوجیکل پرابلمز پیش آتی ہیں، اس کے لیے ہمیں فارمیٹ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ اور مہاتما بدھ نے کہا تھا کہ وی آر واٹ وی تھنک، ود آور تھاٹس وی میک آور ورلڈ۔ ہم اپنی سوچوں کے ذریعے سے جو ہیں وہ اپنی دنیا بناتے ہیں۔ اور دیکھیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1910 میں یہ کہا، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، گارے مٹی سیمٹ سے جہاں نہیں بنتے، سوچوں سے جہان بنتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، تیرا بحر پر سکون ہے، یہ سکون ہے یا فسوں ہے۔ یہ جو ہے اس میں یہ دل نہیں ہے، یہ تو سمندر ہے، لیکن یہاں طوفان اٹھنے چاہیے۔ کس چیز کے؟ سوچوں کے، جذبوں کے، ولولوں کے، جوش کے، پیشن کے، انرجی کے۔ یہ طوفان اٹھیں گے تو بات بنے گی۔ تیرا بحر پرسکون ہے، یہ سکون ہے یا فسوں ہے، نہ نہنگ ہے نہ طوفان نہ خرابی کنارہ۔ یہ تو اس میں ساحل کو بھی پتہ نہیں ہے، مگر مچھوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ طوفان اٹھ رہے ہیں۔ طوفان اتنے اٹھنے چاہیے کہ انہیں پتہ چلے کہ جی اس میں مطلب جو ہے وہ جوش کے، ولولے کے، پیشن کے اتنے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ اور جو ہے وہ بلکہ یہ بھی کہا کہ سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر، دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند۔ یہ بلند جذبوں کا نام ہے، یہ جوش کا نام ہے، یہ پیشن کا نام، یہ سوچوں کا نام ہے۔ یہ نکما پن جمود دل کا ایک انجام ہے، دل سے کوئی کام لے دل کام کا ہو جائے گا۔ دل سے کام لوگے تو بات بنے گی، کامیابی کی طرف، اچھی زندگی کی طرف، اچھے معیار زندگی کی طرف، مثبت طرز عمل کی طرف جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہمارے دماغ میں ہم اٹھا سکتے ہیں۔ اور وہ کس صورت میں اٹھا سکتے ہیں؟ وہ اپنی سوچ کو مثبت اس میں تبدیلی لاتے ہوئے، اپنی سوچ کو جو ہے وہ مثبت کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہماری فزیکل دنیا ہے، یہ اصل میں یہ کوئی ٹھوس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیول پہ جہاں ہماری فزیکل سینسز کام کرتی ہیں وہاں تو نظر آتا ہے کہ یہ مختلف چیزیں ہیں، لیکن جب ہم اٹامک اور سب اٹامک لیول پہ آتے ہیں تو یہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ یہ تو سب جو ہے وہ ایک طرح کی انرجی ہے۔ ہم اس کو اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق انرجی ہی کا نام، توانائی کا نام دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں توانائی ہی کا ایک اصول یہ کہتا ہے کہ انرجی آف اے سرٹن کوالٹی اینڈ وائبریشن ٹینڈس ٹو اٹریکٹ دی انرجی آف اے سملر کوالٹی اینڈ وائبریشن۔ جیسی انرجی ہوتی ہے ویسی انرجی کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک آئیڈیا، ایک انسپائریشن پہلے ہمارے دماغ میں آتی ہے۔ میں ابھی سوچتا ہوں کہ جی آج شام فلاں ریسٹورنٹ میں کھانا کھاؤں گا، تو یہ ایک آئیڈیا، ایک انسپائریشن یہاں انر پلین پہ ہے، ابھی اس میں فزیکل ورلڈ میں نہیں ہے، لیکن شام کو وہاں کھانے کی صورت میں جو ہے وہ میں اس انر پلین، اس آئیڈیا کو اس کے اوپر جو ہے مینیفیسٹ کر چکا ہوں گا کھانا کھانے کی صورت میں۔ یعنی اس کا مطلب اب دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ سوچ کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ میں جو ہے وہ سوچ کے بغیر نہیں بول سکتا، میں سوچ کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتا، میں سوچ کے بغیر گاڑی نہیں چلا سکتا، حتیٰ کہ میں گھر واپس نہیں جا سکتا اگر مجھ سے یہ سوچ لے لی جائے کہ میرے گھر والے ہیں وہ میرا انتظار کر رہے ہیں اور مجھے گھر واپس جانا ہے۔ اگر یہ سوچ لے لی جائے تو میں گھر واپس ہی نہیں جا سکتا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سوچ کا جو ہے وہ انسان کی زندگی میں کتنا عمل دخل ہے۔ ایک آئیڈیا، ایک انسپائریشن جو ہے وہ ایک کریٹر کے ذہن میں آتی ہے، ایک بلڈر کے ذہن میں آتی ہے، وہ ایک نقشہ جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ بلڈنگ کھڑی کرتا ہے، لیکن دیکھیں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی سوچ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سائنٹسٹ نے تو بلکہ یہ تک کہا کہ یو آر اے مینٹل بینگ،
انسان جو ہے وہ تو ایک تھنکنگ اینیمل ہے، وہ تو جو ہے وہ سوچنے والا جو ہے وہ جاندار ہے. اگر اس سے سوچ لے لی جائے تو پھر اس میں اور باقی مخلوق میں کوئی فرق نہیں رہتا. اب آپ اندازہ کریں، اب غور کریں کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات اپنی سوچ کی بنیاد پر ہے. انسان اگر جو ہے اس سے سوچ کی طاقت لے لی جائے، مطلب ایک چلتا پھرتا جو ہے وہ صحت مند انسان اگر وہ پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، تو اس میں اور باقی ایک نارمل انسان میں فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس کی سوچ ہی کا فرق ہوتا ہے، سافٹ ویئر کا فرق ہوتا ہے. ورنہ جو ہے وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ باقی سارے کام فرائض انجام دیتا ہے، لیکن وہ سوچ نہیں سکتا، اور اس وجہ سے ہم اسے پاگل قرار دے دیتے ہیں، اسے دیوانہ قرار دے دیتے ہیں. اب دیکھیں، یہ جو کمپیوٹر کی میں نے مثال دی، یہ اور انسانی دماغ جو ہیں وہ دونوں اس اصول پہ کام کرتے ہیں کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ. کوڑا ڈالیں گے تو کوڑا ہی نکلے گا. اگر تھاٹس اچھی نہیں ہوں گی تو پھر انسان کے عمل بھی اچھے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ تھاٹس سے ہی ہمارے ایکشنز بنتے ہیں، ایکشنز ہی سے عمل جو ہم کرتے ہیں انہی سے ہماری ہیبٹس، ہماری عادات تشکیل پاتی ہیں. عادات جو ہیں جب ہم ان کو کمبائن کرتے ہیں تو پھر انسان کا کریکٹر بنتا ہے، کردار بنتا ہے. اور انسان کا جیسا کردار ہوتا ہے، آپ کیسی زندگی گزارتے ہیں، اٹ آل ڈیپینڈس اپون یور کریکٹر. کریکٹر اچھا ہوگا تو زندگی اچھی گزرے گی، کریکٹر ٹھیک نہیں ہوگا تو زندگی بھی ٹھیک نہیں گزرے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مثبت سوچ کو اختیار کریں، اچھی سوچ کو اختیار کریں، تو یقیناً اس سے ہمارا طرز عمل بھی اچھا ہوگا، اور پھر ہم ایک زیادہ اچھی، مثبت اور بامقصد زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں گے.